قرآن کی یہ نص یاد رکھے. رب کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر جنت چاہتے ہو تو جنت میں داخلے کے لیے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو میرے بندوں کی نسبت پا لیتا ہے رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور میں شہزادے کو دعوت دینے لگا ہوں، اور جب یہ شہزادہ بولے گا خدا کی قسم انوار کی بارش ہوتی ہے. میں شہزادہ امیر ملت حضور قبلہ عالم پیر سید منظر حسین شاہ صاحب جماعتی کے نور نظر لخت جگر جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید محمد حسان شاہ صاحب جماعتی سے ملتمس ہوتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب و روح کو طہارت عطا فرمائیں. حضور کی یاد، حضور کے شہزادے خون خیر رسول سے جن کا خمیر ہے، جن کے رگوں میں حضور امیر ملت کا خون ہے، استقبال کیجیے نعرہ تکبیر. بھی ایسے نہیں پتا چلے سیدزادے کی آمد ہے، ہاتھوں کو لہرا کے پکارے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تیرا تصور میرا تصور، گج بچ کے مرشد کامل پہ جلوہ فرما ہے، ان کے چہرے کو تک کے یہ نعرہ لگائے تیرا تصور میرا تصور، تیرا تصور میرا تصور. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و ثناء اور ذکر مصطفیٰ کے بعد جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام اور خصوصاً مبلغ اسلام جانشین امیر ملت پیر طریقت رہبر شریعت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے دل کا چین پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف ہمارے سامنے جلوہ فروز ہیں. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم فرمائے. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ بھی ولی اور حضور بھی ولی. ولی کا معنی دوست اور مددگار کا ہے. اگر اللہ ولی اور حضور ولی تو پھر یہ کون ہے؟ بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ہم اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ ہے، حضور حضور ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. اگر اللہ پھونک مارے تو آدم کی تخلیق ہو، اگر حضور علیہ السلام پھونک ماریں تو جابر کے مردہ بیٹے زندہ ہو جائیں، اور اگر علی کرم اللہ وجہ الکریم پھونک ماریں، اپنا لعاب دہن لگائیں تو ہاتھ درست ہو جائے. اور وہ علی جن کو حضور نے شیر خدا کہا، اور اس شیر کا خون جب جوش میں آتا ہے تو کربلا میں اسلام زندہ ہو جاتا ہے. اجمیر کی سرزمین کے پر لاکھوں لوگوں کے دلوں کا قبلہ بدل جاتا ہے. بغداد کی سرزمین پر اسلام دوبارہ روانہ ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. اور جناب وہی خون جب جوش میں آتا ہے تو کوئی شخص اپنا مردہ بیٹا محدث علی پوری کے مزار پر ان کے قدموں میں لا کے رکھ دے تو وہ مردہ بیٹا زندہ ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ الا کا معنی ہے خبردار. اللہ پاک خبردار کر رہا ہے کہ ان پہ تنقید نہ کرنا، ان کو برا بلا نہ کہنا، بلکہ اگر میں چاہوں تو یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو میں کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو میرا محبوب کر سکتا ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں. حضور کی کرامت بیان کروں گا کہ حضور قبلہ عالم ایک دفعہ بحری جہاز میں سفر فرما رہے تھے تو اچانک بحری جہاز ہلنے لگا، ڈوبنے لگا. سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے کہ قیامت موت کا وقت آ گیا ہے.
ایک بزرگ بندہ اس نے دیکھا کہ سارے کلمے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک اللہ کا ولی ہے، میں اس کو تو دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ گیا جا کے حضور قبلہ عالم تو کہا حضور سارے تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں، فرمانے لگے کہ فقیر کی عمر گزر گئی اللہ کو یاد کرتے کرتے، آج دیکھتے ہیں کہ اللہ بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ جناب یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے عشق میں ڈوب جایا کرتے ہیں، جو میرے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں اور اتنے نوافل پڑھتے ہیں، اتنے میرے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، اور میں ان سے اتنی پھر محبت کرتا ہوں کہ ان کے بولنے والی زبان بن جایا کرتا ہوں، ان کے سننے والے کان بن جاتا ہوں، ان کی دیکھنے والی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ ٹیکنالوجی پہ ناز کرنے والوں، سائنس پہ مر مٹنے والوں، میں کہتا ہوں مجھے ایک مردہ تو زندہ کر کے دکھاؤ، تم کیا کرو گے، تم سے کیا ہوگا؟ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر چاند سے ہو آئے تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ اولیاء اللہ کی شان تو دیکھو کہ جسم کے اندر چھپے ہوئے دل کے ٹکڑے کی کیفیت جان لیتے ہیں، یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کو جان لیتے ہیں، یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو ساتوں زمینوں کی تہوں کو جان لیتے ہیں۔ اگر نظر باندھ کر اگر کسی پر نظر ڈال دیں تو جناب اس کے اندر عشق مصطفی کی تڑپ پیدا کر دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ جناب یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں یہ میرے حضور قبلہ عالم کی نظر کرم ہی کی وجہ سے یہ معرض وجود میں آیا۔ جب قائد اعظم کا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا تو میرے حضور امیر ملت ہی تھے جنہوں نے ان کو سہارا دیا۔ آج تاریخ دان تاریخ کے سنہری اور آگ سے میرے قبلہ عالم کے نام کو حذف کر رہے ہیں، میرے حضور قبلہ عالم کے نام کو مسخ کر دیا جا رہا ہے۔ جب حضور قبلہ عالم نے قائد اعظم کو تمغہ بھیجا، ان کے سینے پہ تمغہ آویزہ کیا گیا تو قائد اعظم کہنے لگے کہ اب بن کے رہے گا پاکستان۔ کہا کہ 3 دن سے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے قائد اعظم اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے بیٹے امیر ملت پھر جماعت علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو پھر کہا قائد اعظم نے اب بن کے رہے گا پاکستان، امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم ابھی آپ کے سامنے